بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الله وما أحسن الله سورة ونحن له عابدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلقوا بأخلاق الله. اس سے پہلے کہ پڑھی گئی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی تفصیلات کے بعض اجزاء آپ کے سامنے لکھے جائیں، پڑھی گئی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نظم کے دو اشعار کی طرف توجہ قائم رکھنا ہمارے حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ ایک شعر ہے: باطن اگر خراب ہو دنیا سراب ہے، ظاہر تیرا مثال گلستان ہوا۔ دوسرا شعر ہے: سورج کو وقت شام کوئی پوچھتا ہے، ماضی اگر کسی کا درخشاں ہوا۔ جو مولوی حافظ احباب یہاں تشریف فرما ہے، ان کو تو اس شعر کی زیادہ توضیح کی ضرورت نہیں، لیکن یہاں مبتدی غیر تعلیم یافتہ متوسط اسلام و تربیت کے خواہش مند اور اس کے آگے کی حالت کے حاملین کی تشریف لایا کرتے ہیں، اس لیے سب کے مجموعی حالات کی رعایت کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ آدمی کے دو پہلو، ایک ظاہر کا اور ایک باطن، ایک اوپر کا اور ایک اندر کا۔ اوپر کا حال بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اندر کا حال اچھا نہ ہو، یہ سراب ہے، سراب۔ دور سے دیکھنے میں آگے حیات دکھائی دیتی ہے۔ ایسا آدمی دل میں پانی کی طلب، زبان پر پانی کی طلب، آنکھوں میں پانی کی تلاش، زبان سوکھی، حلق خشک، ایسی حالت میں آدمی پانی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس کا تاثر یہ ہے کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو میرا کام تمام ہوا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اب وہ پانی کو تلاش میں لگے رہتا ہے، قریب نظر ڈالتا ہے، دور نظر ڈالتا ہے، دور سے دور نظر دوڑاتا ہے، جنگل میں کہیں پھر رہا ہے، پانی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ چلتے چلتے بہت دور اس نے نگاہ دوڑائی، اسے دور سے پانی دکھائی دی، بڑی امید بنی کہ آب حیات حاصل ہو جائے گا، پی لوں گا تو موت سے بچ سکتا ہوں۔ کشاں کشاں پانی سمجھ کر اس چمکتی جگہ پر پہنچا جسے وہ پانی سمجھ رہا تھا۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا وہ تو خشک ریتی کا علاقہ ہے، دھوپ کی تیزی کی وجہ سے سنگ ریزوں پر جو قدرتی پالش پائی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں دور سے آئینے کی طرح چمکتا ہے، دیکھنے والا اسے پانی سمجھتا ہے۔ ایسی ریت جو دور سے پانی دکھائی دے سراب کہلاتی ہے۔ اردو کا ذوق رکھنے والے لوگوں کو بطور لطیفے کے یہ بات سنائی جا رہی ہے
کی اوپری سطح یا اس کا اوپری کنارہ آب کے مانند ہوتا ہے تو اس کے سر آب اوپر پانی دکھتا ہے. دور سے تو آب حیات سمجھا، قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں تو پانی کا ایک بوند بھی نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں. ایسے ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ظاہر بہت خوب دکھائی دیتا ہے، بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اندر اچھا نہیں ہے تو یہ خراب ہے. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب میدان محشر میں پہنچ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. ظاہر تیرا مثال گلستان ہوا، دیکھنے میں بڑا سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، لہلہاتا دکھائی دیتا ہے. تو ایسا ظاہر کس کام کا جس کا اندرون اچھا نہ ہو. اسی لیے اپنے ظاہر کو اچھا رکھنے کے ساتھ اپنے باطن کو اچھا رکھنے کا خاص اہتمام کریں. ظاہر جتنا اچھا ہو باطن کو اس سے اچھا رکھنے کی کوشش کریں. مجھے دیکھ کر اگر لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ 50% متقی ہے، میرے اندرون کی حالت تقریباً 100% متقی ہونے کی ہونا. اتنا اچھا رہنا اندر. ظاہر میں مجھے دیکھ کے لوگ بڑا با اخلاق سمجھتے ہیں تو اخلاق کا معیار اپنے اندرون کا اس سے اعلیٰ ہونا. دین پسندی، نیکی پسندی میرے ظاہر کو دیکھ کر لوگ جتنی سمجھتے ہیں، میرے اندرون میں دین پسندی، نیکی پسندی اس سے زیادہ ہو. اسی لیے ایک دعا ہے جو بار بار وقتاً فوقتاً آپ کو سنائی جاتی رہتی ہے تاکہ یاد ہو جائے ساتھیوں کو، اور دعاؤں میں اس دعا کو شامل رکھا کریں. کیا دعا مانگنی ہے؟ اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی. اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی اچھا بنا. واجعل علانیتی صالحہ، میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا، صالحہ بنا. اب صالحہ کیا ہے؟ یہ ایک مستقل عنوان ہے. کل جو حضرات خانقاہ میں تشریف لائے تھے مغرب کے بعد انہوں نے صالحیت کیا ہے سنا ہے. مکمل طور پر آدمی کا اس سے تعلق رکھنے والی جسم کی چیزیں ہوں، جان کی صورت ہو یا اعمال کی صورت ہو یا اپنے سے ہٹ کر اشیاء کی صورت ہو، جن جن چیزوں سے اپنا تعلق ہے ان تمام ہی چیزوں کو مالک حقیقی حق تعالی کے منشے کے مطابق استعمال کرنے کا نام صالحیت ہے. نہیں سمجھ میں آیا تو سر کے بال پکڑنا اپنے شروع کرنا، یہاں سے پکڑ کے پوچھنا اس کے خالق کے مالک اللہ ہیں. مالک اللہ ہے تو مالک کے مرضی کے مطابق میرے بال رہنا ہے کہ نہیں، وہ آئینہ لے کے سامنے کھڑے رہ کے دیکھنا. نہیں ہے پکڑے تو اچھا ہاتھ میں مل رہے ہیں، پیچھے پکڑنے کے تو مل رہی نہیں. کیا سمجھنا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اس بات سے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق دو ہی صورتیں ہیں، یا تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل میں پورے سر کے بال رکھنا جس کو زلف کہتے ہیں، یا پورے بال نکال دینا، سب بال برابر برابر رہنا، آگے پیچھے چھوٹے بڑے نہیں رہنا. بڑا شوق لوگوں کو، اصل میں اندرون میں اچھائی رہنا. یہ باہر کی کیا ہے، ادھر کے ادھر کے سو پہ چھاڑ دیتے ہیں، بیچ کے رکھ کے اگا اگا رنگا انگا لگا کے بتاتے پھرتے لوگوں.
تو اگر ایسا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ ابھی صالحیت نہیں. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے سانچے میں یہ ڈلے ہوئے رہنا، بالوں میں صالحیت رہی. ذرا نیچے اتر کے آنکھوں کے پاس آنا، اللہ اس کے خالق، اللہ اس کے مالک، اور جس کی جو مالک ہے اس کی مرضی. دیکھنا کہ میں آنکھیں ان کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہوں یا نہیں. ان کے مرضی کے مطابق ہی استعمال کرتا ہوں، کبھی صالح کبھی غیر صالح نہیں، کبھی نیک کبھی بد، کبھی شان مسلمانی سے متصف کبھی شان مسلمانی سے محروم. یہ نہیں، اب ان کی مرضی ہی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو آنکھ میں صالحیت آئی. ذرا نیچے اترنا، ناک پر ہاتھ رکھنا اور ذرا دیکھنا کہ غصہ یہاں بیٹھا ہوا تو نہیں ہے. مستقل بزرگان دین تو لکھے ہیں کہ یہ ناک اگر خوشبو سونگ کر درود شریف نہیں پڑتی تو ناک نہیں بھونرا ہے، بھونرا. پھر یہ بھی دیکھنا دوسروں کی ادھر کی شیشی کھینچ لے کے لگا لے رہے ہیں، کیا نکل گئی؟ صالحیت چلے گئی. رستے سے گزر رہے ہیں، کوئی خوشبو آئی، کوئی خاتون گزر رہی، کوئی خوشبو آئی، تو خاتون کے سلسلے میں تو اسلام میں حکم ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی عورت باہر نکلے تو خوشبو لگا کر ہرگز نہ نکلے. حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے وہ ایسی اور ایسی ہے. ایسی اور ایسی ہے کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی بدکار ہے. یہ تشریح کی ہے حضرات محدثین نے. اس کی برا کام کرنے والی، اچھا کام نہیں ہے، بہت برا کام ہے. اب گزر رہی، اس نے تو غلطی کی کہ خوشبو لگا کے باہر نکلی. ہم بھی گزر رہے ہیں، کوئی ہوا کا جھونکا آیا اور وہ ہواؤں کے جھونکے سے خوشبو کا کچھ اثر ہم نے اپنی قوت شامہ سے محسوس کیا، تو اب بالقصد والارادہ سونگ رہے ہیں کہ کون سی خوشبو لگے. ناک کے گناہ سمجھ میں آ رہے نہیں آ رہے ہیں؟ سب سنے گے نہیں سنے گے، ناک کا بھی گناہ ہوتا ہے. صالحیت نکل گئی. سمجھو کوئی حق بات سامنے آئی، اب یہ خیال ہو رہا ہے کہ اگر میں نے مان لی تو اب تک کی میری پوزیشن متاثر ہو جائیں گی. نتیجے میں نہیں مانتا. ارے بھائی اچھی بات تے کو نہیں مانتے، بولے تو کیا بولتا ہے؟ مسئلہ ناک کا ہے، صالحیت ہے ناک میں. میں سنانے کو چاہتا ہوں، ہمارے نعت کو جو ہے دوسرے اشعار سنا دیتے ہیں تو ذہن ادھر چلے جاتا ہے. پہلے نعت خواں تھے، اب حضرت کے اشعار پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ نعت گو بھی ہو گئے. برکت ہے حضرت. پہلے صرف دوسروں کے لکھے ہوئے اشعار پڑھتے تھے اور اب ماشاءاللہ خود بھی اشعار لکھنے لگے. تو صالحیت بالوں میں سمجھ میں آئی، آنکھ میں سمجھ میں آئی، ناک میں سمجھ میں آئی، ذرا نیچے اتر کے زبان میں آنا. کون ہے خالق اس کے اور مالک؟ اس کی مرضی کے مطابق استعمال میں آنا. اگر اپنی مرضی سے استعمال کرے تو کیا نکل گئی؟ صالحیت نکل گئی. اپنے ظاہر کو صالح بنانا اور اندر کو صالح ترین بنانا. رجال علانیتی صالحہ بولے تو یہ ہم لوگوں کیا سمجھے؟ نہا دھو کے اسرا پاؤڈر لگا کے کنگھی ونگی کر کے خوشبو نہیں کرنا، یہ ہے ظاہر کو صالح بنانا. اور مردوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ بیماری عام ہوگی، نسوانی مزاج جن میں بڑھ گیا. جب دیکھو جیب میں رہتا ہے. اور آج کل تو جیلوں میں آئینہ ہے، چابیوں کی جیلیں میں، جب دیکھو نکال کے ہے سو ہے کیا دیکھنے کا ہے. جو بنانے کا ہے وہ بناؤ. اب سمجھ میں آنے کے واسطے ایک ترتیب آپ کو بتائی گئی ہے. بیٹھ کے تنہائی میں ایسا سر سے لے کے پاؤں تک پہنچنا،
یہ پورا ان کے مرضی کے مطابق ہوا تو اپنا علانیہ صالح ہوا سمجھنا. وجعل علانیتی صالحہ، میرا ظاہر نیک بنا دی. کہتے ہیں کہ ایک ہے ظاہر کا اچھا ہونا اور ایک ہے باطن کا اچھا ہونا. ظاہر اچھا ہے، اس رخ سے بھی اچھا ہے، لیکن اندرون میں باطن اچھا نہیں ہے، بلکہ مخلوق میں مقام بنانے کا جذبہ ہے. یہ جو ظاہر ہے پھر یہ مثال گلستہ ہے. باطن اگر خراب ہے تو یہ کرامت نہیں ہے. دوسرے شعر میں بتایا گیا سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت سے لے کر اس کی توانائی اور تابناکی کے قائم رہنے تک لوگوں کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے. وہ نکلتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ میں، لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، زندگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، لوگ دوڑ دھوپ میں لگ جاتے ہیں، کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کمائی کا وقت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن جب وہ ڈوبنے لگتا تو کوئی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا. اس سورج کو وقت شام کوئی پوچھتا نہیں. حضرت یوں فرما رہے ہیں ماضی اگر کسی کا درخشاں ہوا تو کیا، پہلے کی حالت اچھی تھی اب کی اچھی نہیں ہے تو یہ پہلے کی اچھی حالت کا کیا اعتبار. اس میں گویا اشارہ کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ آدمی اپنے ماضی پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں. جیسے آج کل کے بعض لوگ بولتے ہیں ہمارے پردادا تہجد گزار بھی تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے، اشراق 50 بھی تھا، فرائض کے چھوٹنے کا تو سوال ہی نہیں تھا. ہمارے دادا 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار تھے، ہمارے بابا 5 وقت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے تھے. ایسا ایسا اتر رہا ہے یار. اب کسی نے پوچھا کہ جناب تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ میں جمعہ تو جمعہ پڑھتا ہوں. ماضی کے جو درخشاں باب ہے اس کو بیان کر کے آدمی بڑا ناز کرتا ہے اپنے خاندان کے اوپر. کہ نہیں بھائی حال دیکھو کیا ہے، مستقبل کے بارے میں فکر کرو کہ وہ کیسی ہے. ہر شخص کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ پہلے میں بڑا پابند تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا گناہوں سے بچنے کی فکر تھی، نیکیوں کی طرف رغبت تھی، اور اب زوال. ظاہر ہے کہ اب کا جو زوال ہے یہ زوال بڑا خطرناک ہے. ماضی کی اعلیٰ مثال کارآمد نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بالخصوص ایک سالک کو، ایک اصلاح کے خواہش مند کو، اپنے دین ایمان میں تقویت کے آرزو مند کو کسی بھی لمحے میں اپنے آپ سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ فکر مندی وقت اخیر تک رہنا. ماضی پہ کچھ اچھائیاں کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا. الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. اگر کسی شخص نے 50 سال تک کفر کیا، شرک کیا، بت پرستی کی، مندر میں گھنٹے بجائے، لیکن اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی، فضل الہی دستگیر بنا، اس کے نتیجے میں اس کی زندگی میں تبدیلی آئی اور اس نے حق کو قبول کیا، پورے صدق کے دل سے اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اس کے بعد میں انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں آخری جو عمل ہے اس کا اعتبار ہے سیدھا جنت میں. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ 50 سال تک اس نے خوب فرما برداری کی، اطاعت کی، دین متین کے ساتھ گہری وابستگی رکھی، لیکن بعد میں کچھ حالات ایسے آئے کہ ایسا بددل ہوا اور اس درجے متاثر ہوا حالات کی وجہ سے کہ اس نے کلمات کفریہ زبان پر نکال دیے اور اس کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تو سیدھا جہنم ہے. اعتبار ماضی کا نہیں ہے، اعتبار حال اور مستقبل کا اور اپنے وقت اخیر کا ہے. اسی لیے فرمایا گیا قرآن پاک میں بھی دعا آئی ہے
فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے پروردگار، آپ ہی میرے مددگار اور ناصر اور ولی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مجھے وفات دیجیے، مجھے موت آئے ایسی حالت میں کہ میں آپ کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہوں، ایسی حالت میں آئے، اور مجھے نیک لوگوں میں صالحین میں شامل فرمائے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو دعائیں بہت اہتمام سے مانگتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ہم آپ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، اس کی فکر ہو، ماضی کی چمک دمک کرامت نہیں ہے۔ بہرحال یہ دو اشعار میں جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی تھی اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب تو جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا ہوں گا نا کیا ہے وہ اشعار میں۔ جو چیز آج آپ حضرات کے سامنے ابتدا میں پڑھی گئی وہ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا اور ایک حدیث شریف کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں حکم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے رنگ میں وہ رنگ جائے، اور اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، تخلقوا باخلاق اللہ۔ اس آیت اور اس حدیث کے ضمن میں گفتگو کرنے کے رخ الگ الگ ہیں، لیکن آج اس کے ذیل میں حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون آپ کو سنایا جا رہا ہے، اسے آپ توجہ سے سنیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ایک کے لیے انہوں نے اصحاب الیمین کا لفظ استعمال کیا ہے اور دوسرے کے لیے مقربین کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم کے جو پسندیدہ بندے ہیں معیار کے اعتبار سے ان میں درجات کا تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک وہ ہیں جو عمومی اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے، جن کے اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک وہ ہیں کہ جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں تو دیا ہی جائے گا، لیکن ان کے خصوصیات و معیارات اور علم اور معرفت اور عمل کی قوت اور حقیقت کی بنیاد پر ان کا درجہ ان کے مقابلے میں کافی بڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کو مقربین کہتے ہیں۔ اور حق تعالی جل شانہ کا قرب اور ان کی نزدیکی یہ تمام سعادتوں میں سب سے بڑی سعادت اور تمام عزتوں میں سب سے بڑی عزت اور تمام کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت اور تمام شرافتوں میں سب سے بڑی شرافت۔ یہ جو اللہ جل شانہ کا قرب آدمی کو حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ قرب کی معنی نزدیکی، قرب کی دو قسمیں ہیں، قرب فرائض، قرب نوافل۔ قرب فرائض یہ ہے کہ انسان تمام موجودات کے ادراک سے فنا ہو جائے اور اس کی نظر میں سوائے انوار الہی کے کچھ بھی نہ رہے، ما سوى اللہ، جو بھی اللہ کا غیر ہے اس سے نظر اٹھ جائے۔ فنا فی اللہ کا یہی مطلب ہے، یہ قرب فرائض کا ثمرہ ہے، حل نتیجہ حاصل۔ قرب نوافل یہ ہے کہ سالک سے انسانی صفات زائل ہو جائیں، یعنی انسان کے اس کے اندرون میں جو مختلف قسم کے خراب تقاضے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور خدائی اوصاف حاصل ہو جائیں، اور صبغت اللہ
اور تخلقوا باخلاق اللہ کا مصداق ہو جائے. لیکن پوری بات ابھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. جس کی تشریح یہ ہے کہ جب بندہ مومن ریاضت و مجاہدہ کرتا ہے، جب ایمان والا ریاضت، محنت، کوشش، مشقت، مجاہدہ کرتا ہے تو اس کی صفات رذیلہ، خراب عادتیں، اس کا مضمون بار بار آپ کے سامنے لایا جاتا رہتا ہے. تکبر ہے، عجب ہے، بخل ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب جاہ، حب مال، غفلت، یہ سب کے سب وہ چیزیں ہیں جنہیں صفات رذیلہ کہا جاتا ہے. جب آدمی مومن ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے تو اس کے صفات رذیلہ اور دواعی شہوت و غضب زائل ہو جاتے ہیں. خواہشات کے تقاضے اور غصے کی بے اعتدالی زائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے نفس میں ایک ملکہ راسخہ مضبوط خوبی حق تعالیٰ کی مرضیات سے محبت کا اور حق تعالیٰ کی نامرضیات سے بغض کا پیدا ہو جاتا ہے. جب آدمی محنت مشقت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی مرضیات سے محبت اور اللہ کی نامرضیات سے ناگواری، ناپسندیدگی اس کے اندرون میں پیدا ہو جاتی ہے. محنت نہیں ہوئی، مشقت نہیں ہوئی تو نامرضیات پسندیدہ ہیں، مرضیات ناپسندیدہ ہو گئے. اللہ کی جو مرضیات ہیں ہمارے نزدیک ناگواری کا سبب بن گئی، اور جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے وہ ہمارے نزدیک پسندیدہ بن گئی، محنت بھی ہونے کی وجہ سے. اتنی محنت و کوشش ہو، اتنی دعا ہو، اتنی گریہ بیزاری ہو، اس قدر عاجزی انکساری سے پروردگار عالم سے مانگے، پروردگار عالم اپنے کرم سے یہ رذائل کو ہمارے نزدیک مقبوض اور فضائل کو ہمارے نزدیک محبوب بنا دے. کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بھی عادت و مجاہدہ کرتا ہے تو اس کی صفات رذیلہ زائل ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندرون میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے محبت کا اور حق تعالیٰ کی نامرضیات سے بغض کا ایک ملکہ راسخہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے بلا تکلف اعمال حسنہ اور پسندیدہ افعال صادر ہوتے ہیں. اتنی محنت کرتے رہنا ہے بولے تو گویا نشان ہے، بتا دیا جا رہا ہے. محنت، مجاہدہ، مشقت، لگے رہنا مسلسل، کتنا؟ اتنا کہ بلا تکلف نیک اعمال ہونے لگے، اتنا لگا. اور اعمال قبیحہ، افعال ذمیمہ، برے اعمال، خراب افعال قریب قریب معدوم ہو جائے. قریب قریب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، عالمی ہوا کہ کچھ رہتا اس کا عنصر کبھی کبھی اثر دکھا سکتا ہے تو مطمئن ہو جانا. ایسے شخص کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اس کی اعضاء و جوارح سے سب افعال میری اپنی مرضی کے موافق صادر ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہتے ہیں کہ اس کے اعضاء و جوارح سے سب افعال میری مرضی کے موافق صادر ہو جاتے ہیں، پس گویا میں ہی اس کے اعضاء بن جاتا ہوں. سو یہ کلام ارشاد ربانی تشبیہ و تمثیل کے طور پر ہے، اور اس حدیث شریف میں مجازن حق تعالیٰ کو اعلیٰ اور عبد کو فاعل بتایا گیا ہے. یسمعو اور یبصرو کی نسبت عبد کی طرف ہے،
صوفیاء کرام نے اس اطلاق کا اتباع کر کے یہ عنوان مقرر کیا ہے کہ بندہ فاعل اور حق تعالی اعلیٰ بن جائے، اور چونکہ اس حدیث شریف میں اس مرتبے کا حصول کثرت نوافل پر ہے، جیسا کہ حدیث مذکور سے قبل کا جملہ لا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته الحدیث، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور مجاہدہ اور ریاضت میں تکثیر نوافل لازم ہے۔ مجاہدہ کرنا بولے تو نفل اعمال نیک زیادہ کرنا، اعمال صالحہ جو نوافل ہیں وہ زیادہ کرنا، اور فرائض و واجبات و سنن مؤکدات کا تو چھوڑنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی احباب میں پائی جا رہی۔ رات میں دیر سے سوتے ہیں، کھائے کو ہو گئی دیر، کام سے واپس آنے دیر ہو گئی، پھر اس کے بعد میں وہ اذکار میں مشغول ہو گیا اور اس میں گھنٹہ صرف ہو گیا، اس کے نتیجے میں سوتے سوتے 1 بج گیا، نتیجے میں صبح اٹھ نہیں سکا، فجر کی نماز چلے گئی۔ ارے بھائی، یہ فجر کی نماز جانے کا خرچہ تھا تو رات کی اذکار چھوڑ دینا تھا، اس واسطے کہ فجر کی نماز تو اللہ کا فریضہ ہے، اور اذکار اعمال صالحہ میں تقویت کے لیے آپ کے مصلح اور شیخ کی بتائی ہوئی ایک تدبیر ہے۔ دونوں میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے جس چیز کو لازم و ضروری کیا ہے اس میں کوتاہی کیسے؟ یہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مقام پانا ہے، اگر یہ نعمت حاصل کرنا ہے تو نوافل کی کثرت کرنا، اور آپ کو معلوم ہے کہ نوافل وہی مقبول ہیں جو فرائض و واجبات کے بعد کیے جاتے ہوں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا آج کل اکثر لوگوں کو، حال ہی کچھ نفلی چیزیں مستحب چیزوں کو پکڑ لیے، فرائض چھوڑ دے رہے ہیں، واجبات چھوڑ دے رہے ہیں، سنتیں چھوڑ دے رہے ہیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک فرض روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑا تو پوری زندگی روزے رکھتے رہا تو وہ ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتا۔ وہ اللہ کا فریضہ ہے، اس کی عظمت کو سمجھو۔ اب ہم غیر ضروری کاموں میں اوقات خالی برباد کرتے ہیں، راتوں میں اور صبح میں اللہ کے فریضے کو چھوڑ دیتے۔ اور مجاہدہ ریاضت میں تکثیر نوافل لازم ہے، نفل کامہ زیادہ کرنا۔ بعض لوگ بولتے ہیں صاحب بہت نفس سرکش ہو گیا، کیا کرنا، بہت زور دکھائی دیتا رہتا ہے، بہت لگام لگانے کے چکر میں ہوں مگر قابو میں آتا نہیں۔ قابو میں لانے کے واسطے 2 کامہ کرنا، ایک چارہ کم ڈالنا، ایک چارہ کم ڈالنا، دوسرے پیٹھ پہ وزن زیادہ رکھنا۔ 2 طریقے ہیں قابو میں لانے کے، کھانا پینا، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا، خواہش ہے کہ پوری ہوتی نہیں، اور یہ کثرت خوراک آدمی میں سستی کاہلی کو پیدا کرتی ہے، نفس طاقتور اور قوی ہوتا چلا جاتا ہے اور غفلت اور کسل بڑھتی چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں خراب قسم کے تقاضے اندر ان میں شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آدمی برائی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ ہم لوگوں کو شاید اس زمانے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی، اکثر ہمارے لوگ شفقت میں ہمدردی میں یہ بول دیتے ہیں کہ 4 چیزیں پہلے بہت اہتمام سے اپنی اصلاح کرانے والے لوگوں کے لیے لازم قرار دی گئی تھی تدبیر میں، جن میں سے ایک کم کھانا، دوسرے کم سونا، تیسرے کم بولنا اور چوتھے کم ملنا۔ اب شفقت میں ہمدردی میں یہ بولے کہ اس زمانے میں کم کھانے کی شرط ہمارے بڑے نکال دیے ہیں، اس کی بنا پر بقدر ضرورت کھاؤ لیکن محنت زیادہ کرو،
تو ہمارے ساتھیاں کیا کرے، کم کھانے کی شرط ختم ہو گئی نا، اسی بات کو لے لیے، محنت زیادہ کرو یہ بات چھوڑ دی۔ ایک تو یہ غلطی کرے اور دوسری غلطی یہ کرے کہ بقدر ضرورت کھانے کا حکم تھا، تقاضے حرص کو پورا کرنے کے واسطے کھانے کی اجازت اب بھی نہیں ہے۔ بقدر ضرورت تھا، کھانے کی ضرورت تو ویسے ہی پوری ہو جاتی، اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا تو ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھ، کسی صاحب کو بہت بھوک لگی، خوب تقاضا ہے کھانے کا، اور خالی نہ صرف یہ کہ خوب تقاضا ہے کھانے کا بلکہ خوش خوراک بھی ہے، یعنی اچھی غذا کھانے کا، اس کا مزاج ہے ذائقے دار اور لذیذ۔ جب بھوک خوب لگی تو ایسی صورت میں اس کے سامنے عمدہ قسم کی غذا رکھنے کے بجائے خالی چنے پھٹانے مرمرے رکھ دو، وہ بھوک کی شدت میں غفاوت کھا جاتا۔ اس کے بعد پانی کا تقاضا ہوا تو ایک آدھ گلاس پانی پی لیتا، جب اس سے فارغ ہو جائے تو اب خوشبو سے مہکتی ہوئی شاندار بریانی لا کے اس کے سامنے رکھو اور کہو کہ نوش فرمائیے، وہ کہے گا کہ اب کیا کھاؤں؟ معلوم ہے ضرورت ہے پوری ہو گئی سادے کھانے سے بھی، بقدر ضرورت کھاؤ بولے تھے، یہ لذات کے پیچھے پڑ گئے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا، لذات کو مت یاد رکھ، اللہ بس باقی ہے، بس لذتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ کیا کہتے ہیں، مجاہدہ اور ریاضت میں تکثیر نوافل لازم ہے۔ اندر والا نہیں مانتا تو دو چیزیں کرنا، چارہ کم ڈالنا، بوجھ زیادہ اٹھانا، سیدھا ہو جاتا ہے۔ جو گھوڑا، جو خچر، جو سواری سرکشی بہت کر رہی، 2-3 دن سے کھانا وانا نہیں دے رہا، اس کے بعد میں لے کے چل سکنے کے لائق ہونے کے واسطے تھوڑا سا چارہ دے کے تھوڑا سا پانی دے دیں گے۔ اگر ہمیشہ اس کی پیٹھ کے اوپر اگر 10 کلو اٹھاتے تھے تو 20 کلو اٹھا دینا، سیدھا چلتا رہتے بالکل۔ ایسے ہی ہمارے اپنے نفس کا حال ہے، بوجھ تو ڈالنے لینا اس کے اوپر۔ آپ سمجھ میں آیا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ جو مشائخ بولتے ہیں، اچھا تمہاری نماز چھوٹ گئی، 2 رکعت فریضہ تم سے چھوٹا، پہلے اس کی قضا کرو، ایک 40 رکعت نفل نماز پڑھو بول کے بولے تو کئی بار سے بول رہے ہوں گے، ایسا بول کے سمجھ چلو گا، ذرا وزن ڈال کو اندر والے کو ذرا صحیح کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ ایک دن 2 رکعت چھوڑنے کے نتیجے میں 40 رکعت پڑھیں گا تو دوسرے دن چھوڑنے کے واسطے سوچیں گا کہ نہیں سوچیں گا۔ تدبیر ہے اللہ کے احکام پر بندوں کو کھڑا کرنے کی، اس کا ثواب پھر الگ ہے۔ اور مولا تعالیٰ کو اگر یہ ادا پسند آ گئی کہ میرے حکم کی کمی کوتاہی میں یہ اپنے سستی کاہلی کے تدارک میں اتنی عبادت کثرت سے کرتا ہے، اگر ان کو پسند آ گیا تو کام بن گیا۔ اور اگر کوئی شیخ ایسی تجویز کرے تو شیخ تو اس کے اپنے گھر میں رہتا، آپ اپنے گھر میں رہتے، کر رہے نہیں کر رہے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ طالب صادق ہیں تو ویسا برابر کریں گے، بالکل ایسے ہی جیسے مریض اپنے مرض سے چھٹکارے میں سچا طالب ہوتا ہے، تو ڈاکٹر جو بہت دور دراز کا رہنے والا ہے اس کو بتا کر جب دوا وہ تجویز کرا لیتا ہے تو ڈاکٹر اس کے اپنے گھر میں ہوتا ہے، مریض اپنے گھر میں ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا کو مقررہ اوقات میں برابر استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یقیناً استعمال کرتا ہے، اور یہ کرنا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ وہ اپنے مرض کے علاج میں سچا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو اپنے نفس کی اصلاح اور باطن کو سنوارنے کے سلسلے میں اگر طلب صادق رکھتا ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ شیخ کی تجویز پر خلوص دل کے ساتھ تنہائیوں میں عمل کرے۔ مجاہدہ اور ریاضت میں تکثیر نوافل لازم ہے، خواہ نماز، روزہ، کثرت مراقبات،
تقلیل مباحات. اسی لیے صوفیاء کرام نے اتباعاً للحدیث اس مرتبے کو قرب نوافل کہا ہے. اس سے آدمی کو اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے. اور چونکہ اس میں صفات و افعال رذیلہ کا ازالہ ہوا ہے اسی لیے اس کو فنائے صفات سے بھی تعبیر کرتے ہیں. خراب جو عادتیں تھیں، خراب جو صفات تھیں، وہ چونکہ ظاہر ہوئی، اس واسطے اس مرحلے پر اس کے لیے ایک اصطلاحی لفظ فنائے صفات یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. الحاصل قرب نوافل میں انسانی صفات ظاہر ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات حاصل ہو جاتی ہیں. اس طرح سالک صبغت اللہ اور تخلقوا باخلاق اللہ کا مصداق بن جاتا ہے. دوسرا جو حصہ ہے قرب کی قسم کا قرب فرائض. قرب فرائض اگر یاد رہا انشاءاللہ آئندہ کی ملاقات میں سنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا ومن الماء البارد ومن أنفسنا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أكوف الأشياء عندنا. وافتح عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أفرغت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأفرغ أعيننا من عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.